بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں ہم نے پہلے پڑھی تھی اپنے لیکچر نمبر 7 میں جملہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے اقسام پڑھی تھی ہم نے۔ تو آج ہم آگے شروع کرنے جا رہے ہیں، علامات اسم اور علامات فعل پڑھیں گے آج ہم۔ کہتے ہیں علامات اسم کی فصل شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلی علامت ہے الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو، یعنی ایسا کوئی حرف جس کے شروع میں الف لام یا حرف جر ہو، جیسے کہ الحمد اس کے شروع میں الف لام ہے، بزید کے شروع میں با حرف جر ہے۔ آگے تیسری علامت تنوین اس کے آخر میں ہو، جیسے زیدن، دن کے آخر میں جو دو پیش ہے، ٹھیک ہے، دو اوپر دو پیش دیں گے، یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم، ٹھیک ہے، مسند اس کی یعنی اس کی نسبت ہو رہی ہے زید، یعنی زید کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کے کن زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مضاف ہو، جیسے غلام زیدن، اس میں غلام مضاف ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے اسم بھی ہے۔ آگے مصغر ہو، جیسے قریش رجیل، ٹھیک ہے۔ آگے منصوب ہو، جیسے بغدادی، اس میں آخر یا نسبتی آئی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ منصوب ہو گیا، تو یہ علامات اس میں داخل ہو گیا۔ آگے ہندیون، آگے تثنیہ ہو، جیسے رجلانی، جمع ہو جیسے رجال، موصوف ہو جیسے رجل کریم، موصوف صفت بن رہے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہے؟ اسم ہے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تائے متحرک اس سے مل ہو، جیسے ضاربۃ، ٹھیک ہے۔ یہ تائے متحرک بھی کس کی علامت ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ فائدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں واضح ہو کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا۔ یہ تو بات واضح ہے کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، اور فعل کے جو صیغے تثنیہ و جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جیسے فعلا یا فعلانی، ان دو مردوں نے کیا اور وہ دو مرد کا، یعنی جتنے کام کرنے والے ہوں گے، یعنی کام کرنے والے کی وجہ سے صیغہ تبدیل ہوتا ہے، ویسے صیغہ تبدیل نہیں ہوتا، ایسے ہی فعلوا یا فعلون، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ بات آپ کے سامنے خوب واضح ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ علامت فعل، علامت فعل قد اس کے شروع میں ہو، جیسے قد ضرب، بے شک اس نے مارا، سین شروع میں ہو، جیسے سیضرب، سوف شروع میں ہو، جیسے سوف یضرب، حرف جزم داخل ہو، جیسے لم یضرب، ٹھیک ہے، اس میں لام جزم داخل ہوا ہے۔ تو ضمیر متصل ہو، جیسے ضربت، ٹھیک ہے، اس میں ضمیر متصل داخل ہے، آخر میں تا ساکن، جیسے ضربت، امر ہو جیسے اضرب نہیں ہو، جیسے لا تضرب۔ کہتے ہیں حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے، یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ محض رابط کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی ایک بات انہوں نے یہاں واضح کر دی کہ جو حرف ہے یہ ایک رابط ہوتا ہے، یعنی یہ کبھی دو اسموں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ربط کبھی دو اسموں میں ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار، یعنی درمیان میں اس حرف نے آ کے زید اور دار کا آپس میں ربط کرایا، ٹھیک ہے، ایک جملہ بنایا، تو اسی لحاظ سے اس کی قیمت ہے۔ تو ایک یا اسم اور ایک فعل میں ہو، جیسے کہ کتبت بالقلم، یا دو فعلوں میں، جیسے ارید ان اصلیہ، یعنی کہتے ہیں کہ یہ کبھی دو اسموں میں ربط جیسے زید فی الدار، یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان یہ ربط کا کام کرتا ہے، جیسے کتبت بالقلم، یا دو فعلوں کے درمیان ربط کا کام کرتا ہے، جیسے ربط کا کام کرتا ہے، جیسے ارید ان اصلیہ، تو میں چاہتا ہوں کہ ان اس میں آیا ہے تو دو اسموں کے درمیان ربط کا کام کر رہا ہے۔ تو آگے ہم مورب مبنی کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اقسام ہم ان کی آگے پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، مورب مبنی۔ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، بس جس کے سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ یعنی مورب کا آخری حرف بدلتا ہے، یعنی اعراب کی وجہ سے، تو جو چیز اس کو بدلتی ہے اس کے آخری حرف کو، اعراب بدلتا ہے، اعراب آتا ہے تو اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو اس کو عامل، کوئی بھی عامل آتا ہے اس کو بدلتا ہے، اور جو چیز جو آخری حرف بدلا کیا ہے؟ اعراب بدلتا ہے، یعنی حرف تو نہیں بدلتا نا، اصل میں بدلتا اعراب ہے۔ تو اعراب کے دو طرح کا ہوتا ہے، حرکتی جیسے ضمہ، فتح، کسرہ، حرفی جیسے الف واو یا، آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں، یعنی اعراب کی جگہ کو، آخری حرف کو اعراب کی جگہ کہتے ہیں، جیسے جاء زید، اس میں جا عامل ہے اور زید پر ضمہ، رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے،
ٹھیک ہے، اور زید پر فتح ہے۔ مررت بزیدن میں مررت بزیدن حرف جار عامل ہے اور زید پر کسرہ ہے، پس زید معرب ہے اور زید کا آخری حرف دال محل اعراب ہے اور ضمہ کسرہ اعراب ہے۔ یہ بات واضح ہے۔ آگے کہتا ہے کہ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ حالت پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخری حرف میں کچھ تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ مبنی ہے، یہ اپنی حالت پہ اکڑا رہتا ہے، جامد رہتا ہے، اس پر کوئی اعراب بدلتا نہیں ہے۔ جیسے جا حاذا رأیت حاذا مررت بھذا، حاذا بھی دیکھیں اعراب بدلا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ جار بھی آ گیا، مفعول بھی مر رہا ہے تو فاعل بھی بن رہا ہے، لیکن اس میں یہ اعراب بدلا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسانوں میں حاذا مبنی ہے اور حالت ہر حالت میں یکساں ہے۔ یہ انہوں نے شعر لکھا ہے فارسی کا کہ مبنی عام باشد کے مانند برقرار، کہ مبنی اپنی حالت میں برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے، معرب عام باشد کے گرد و بار بار، اور معرب یعنی اس پہ اعراب آنے کی وجہ سے بار بار اس کا جو حالت ہے وہ بدلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی حالت اعراب کی وجہ سے اکثر اوقات بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے کہ علامات اسم اور علامات فعل اور معرب اور مبنی کی تعریفیں پڑھی ہیں، اور آگے ہم انشاءاللہ اس کی اقسام اگلے لیکچر میں شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین، والسلام۔